تو اس طرح ہاتھ میں پرچی تھی. کن کے ہاتھ میں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے ہمارے ایران کو فتح کیا تھا فارس کی طاقت پر. آئیے محترم، مال غنیمت آیا، اس طرح ذرا ڈھیر لگا ہوا ہے، جملہ لینے اپنے دامن میں رکھیں، نظر پھر قبر کے اندر رکھیں، پھر جملہ لیں. فاروق اعظم رضی اللہ کے ہاتھ میں ایسے پرچی ہے، لسٹ ہے جس کو ہم فہرست کہتے ہیں. کبھی سامان کو دیکھتے ہیں، کبھی بستی کو دیکھتے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو رہے تھے. اوپر امیر المومنین باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون بلا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ تشریف لائے اور اگر کہتے ہیں یا امیر المومنین کیا ہو گیا؟ فتوحات ہو رہی ہیں، مال کی فراوانی آ گئی، سہولتیں آ گئی، تو آپ رو رہے ہیں. اب جملہ لینے والا ہے دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، کہنے لگے اے میرے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں غم میں نہیں رو رہا، میں خوشی میں رو رہا ہوں. کس میں؟ میں خوشی میں رو رہا ہوں. کہنے کہ وہ کیسی؟ کہنے کہ جتنا لسٹ پہ نام لکھے ہوئے ہیں چیزوں کے، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی ہے. ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں. دائیں آج جمعے کے خطبے میں نے دربار عالیہ صوفی آباد میں مجموعہ پڑھاتا ہوں، دربار عالیہ صوفی تقریبی کراتا ہوں، دربار عالیہ صوفی آباد جو پڑھا. آج جمعے میں نے خطبہ میں نے کہا، میں نے جو مجھ سے ہو سکا میں نے کہا. میں نے کہا جی ان لوگوں نے 2000 لگا دیا ہے، کیا کہتے ہیں موٹر سائیکل کو چلانا ہوگا، کتنا؟ 2000 کا چلانا. کتنا؟ 2. اس نے کہا جی تیرے پاس کیا نہیں ہے؟ لسانس. وہ کیا کہتے ہیں؟ لسانس نہیں تیرے پاس. اب وہ پتا کیسے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں چکر لگا رہا ہوں، وہ بنا کے نہیں دے رہے. میں نے کچھ نہیں کہنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، تشریح میں نے نہیں کرنی. وہ کہہ رہے جی میں چکر لگا رہا ہوں، وہ کہتے کچھ دیوں کچھ دو تو میں لسانس بنا کے دوں. اس نے کہا قصور میرا ہے کہ دینے والوں کا ہے، اور تو 2000 کا چلان مجھے لگا. یہ ٹوٹی میری موٹر سائیکل ہے، پتہ نہیں میری دیہڑی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، تو نے مجھے 2000 کا چلان میرا کر دیا ہے. اب میں کہاں سے آپ کو چلان دوں؟ میرے تو دامن میں، میرے تو جیب میں پیسہ ہی نہیں ہے. مثلا وہاں کافی پڑھنے والے میں بڑے افسر لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں اگر ایک آدمی کھڑا ہے وہ اس کی ماشاء اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے جی، ماشاء اللہ کیا بات کمال ہے جی، بہت جناب نیک ہے جی. اس نے کہا جی ہاں جی ادھر آ جاؤ. ہاں جی محترم یہ تیرا چلان ہے. کیوں جی؟ تو نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا. ہیلمٹ ہی کہتے ہیں. اس نے کہا یار یہ سارے ہیلمٹ کے بغیر جا رہے ہیں. یہ چلان کرنے والا نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، رشوت بھی نہیں لیتا، اور بالکل جناب کمال تک میں کمانے کے. اور وہ کہہ رہا ہے تو میرا چلان کیا، یہ سارے جا رہے ہیں. بس میری بات سن رہے نہیں سن رہے؟ پریشان نہیں ہو گئے؟ ہاں پریشان نہیں ہونا. کوئی چلان کرنے والا بیٹھا ہو تو وہ اللہ اللہ. دیکھیے اب دوست نے کہا یار یہ سارے گزر رہے ہیں. اس نے کہا جی مجھے آرڈر ہے بس آپ نے 8 چلان کرنے ہیں. کتنے؟ اگر تو اپنی ڈیوٹی کے اندر 8 چلان کو چھوڑ، جب ایک قانون ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر ممبر پر آئے تو بندہ کھڑا ہو جائے، اے فاروق اعظم لوگوں تو چادر ایک ایک ملی ہے، تیرا اتنا لباس کیسے بن گیا ہے؟ چادر ایک ایک ملی ہے، اس کا حساب دو. فاروق اعظم نے اس کو جیل خانے میں تو نہیں بھیج دیا، کہہ تو نہیں کیا تیری کیا ضرورت ہے کہ تو مجھے پوچھے؟ نہیں. فرمایا محترم آپ کا اعتراض بالکل صحیح ہے. اپنے بیٹے کو کھڑے کیا، فرمایا بیٹے ان کو تو بتا کہ میرا لباس کیسے بنا ہے. میرا لباس کیسے بنا ہے. ہم ایک بات کر رہا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی، کیا دیکھ رہے تھے؟ تو ہستانی پوچھتے کیا وہ رو کیوں رہے ہو؟ کہنے کہ میں خوشی میں رو رہا ہوں. کہنے کہ جتنا سامان فارس سے آیا ہے نا، اوپر لکھا ہوا پیچھے لکھ کر بھیجا، ایک سوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوئی. ایک سوئی بھی
توجہ رکھنا, ایک سوئی بھی دائیں بائیں. اب اتنی بات کرنے کے بعد اگلا جملہ پیارا, بہت پیارا. فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال یہ نہیں ہے کہ سوئی دائیں بائیں نہیں ہوئی. جملہ میرے چنگے مرصدو کے رہنے والے دوستوں, بزرگوں, اہل علم, اہل شعور سنو. بڑے بڑے تجربہ کار بیٹھے ہو, تمہارے دل بڑے بڑے خراج بیٹھے ہیں, بڑے خراج, بڑے بڑے تجربہ کار. سنو جملہ. فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیارے علی سامان جتنا لکھا ہے ایک سوئی بھی دائیں, لیکن جملہ سنو. فرمایا لانے والے وہ ہیں جن کا گزارا کھجوروں پہ ہوتا. لانے والے وہ ہیں جن کا گزارا, تو میں کیوں نہ کہوں. پھر علی بھی بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا جن کا, جملہ سنیے, فاروق حضرت علی بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرمایا پھر جن کا خلیفہ, جن کا سربراہ فاروق اعظم ہو, وہاں سوئی دائیں جو ہو جائے. پھر حضرت علی بولے, کہنے کے اوپر, اگر اوپر صفائی, یہ علی کا قول ہے, علی کا لفظ ہے. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اوپر صفائی ہے نیچے کی صفائی ہے. یہ علی کا قول ہے. تو پھر فاروق اعظم بھی بول اٹھے. محبت ہی نا جو میں نے قول بیان کیا ہے نا تاجدار موڑا شریف کا, وہ بھی سنو نا. سنو, اب جملہ سنو, یہ میرے آقا نے کو ملایا تھا. پھر فاروق اعظم بول اٹھے, فرمایا میرے پیارے علی, یہ کمال عمر کا بھی نہیں ہے, یہ کمال مشیر عمر کا ہے کہ تو میرا مشیر ہے. جس کا مشیر علی ہو وہاں اوپر بھی صفائی ہے, پھر نیچے بھی صفائی. جس کا مشیر علی ہو اوپر بھی صفائی ہے, نیچے بھی صفائی ہے. اس لیے کہ یہ ساری تربیت مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نہیں, جملہ من میں رکھیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ہم نے تو ابھی یہ لنگر سکھایا, لنگر سکھانا ہے, ابھی ہم لنگر سکھانا ہے, تو پانی بھی الٹے ہاتھ. افسوس ہوگا کہ آج محفل سننے کے بعد پھر تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا وقت تو الٹے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑ کے پانی پیئے, تو قصور ہمارا ہے کہ محفل سن کر بھی تمہیں یہ تعلیم نہ ملے کہ پانی میرے آقا نے دائیں ہاتھ سے پیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پیا. سنیے توجہ تک. حضرت حذیفہ کو بھیجا کہاں, فارس میں. ساری کبینہ بیٹھی فارس کی بھی, اور آپ کے 2-3 ساتھی آپ کھانا کھا رہے ہیں. ایک لقمہ نیچے گر گیا. کیا؟ ایک لقمہ نیچے گرا, آپ نے اس کو اٹھایا, صاف کیا, کھا لیا. ساتھی کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی سپر طاقت کو فتح کی ہے, یہ کبینہ کیا کہے گی کہ نیچے لقمہ گرا وہ اٹھا کے کھا لیا ہے. تو قربان جاؤں اس صحابی کے قول پر, صحابی کے لفظوں پر, صحابی کے کلمات پر قربان جائیں. اپنے دامن میں لے کر جاؤ مسلمانوں. یہ پوری عالم دنیا میں, یہ عالم کائنات میں امت مسلمہ, یہ تیرا حال اس لیے ہو چکا ہے, اس لیے تو مار کھا رہا ہے کہ تیرے اندر میرے آقا کی محبت نہ رہی. اگر محبت, ادھر بھی برکی صاحب بیان کر گئے نا, پڑھ گئے کیا یار, میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, کوئی تنقید نہیں کر رہا. برکی صاحب کیا پڑھ گئے ہیں؟ نعت پڑھ کے گئے ہیں, کلام پڑھ کے گئے ہیں. برکی صاحب دیکھا میں نے, اتنی بات جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا. علاقہ تک پھر اشارہ, عقل مند اشارہ کا سا, جو میں نے کہہ رہا تھا وہ کہہ دیا. بس اتنی بات ہے. لقمہ نیچے گرا, لقمہ اٹھایا, صاف کیا, کھایا. کیا کیا؟ کھایا. اگلا جملہ سنو. ساتھی کہتا کیا ہو گیا, یہ کیا کہیں گے کہ یہ صحابہ, یہ مسلمان لقمے نیچے گر کے ساتھ کھاتے ہیں, تو پھر میرے آقا کے صحابی تربیت یافتہ محمدی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, میرے آقا کی صحبت عظیمہ میں بیٹھنے والا, میرے آقا کے خوبصورت نگاہ میں یعنی تربیت حاصل کرنے والا. جملہ سنیے, اپنے دامن میں رکھو. جملہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو فتح کا پرچم لہرایا ہے نا, جو سپر طاقت کو فتح کیا ہے نا, یہ طاقت ہماری نہیں ہے, یہ تلوار کی طاقت نہیں ہے, یہ تیر کمانوں کی طاقت نہیں ہے,
یہ ساری کی ساری طاقت میرے آقا کی سنت کی ہے، یہ میرے آقا کی سنت کی طاقت ہے۔ پھر ایک بات اگلی بھی سن لیں، اتنی بات کرنے کے بعد فرمایا کیا، اجمل سنو میرے آقا کے صحابی کا، فرمایا کیا ان عام کو، یہ جملہ میں نے خود پڑھا ہے، کتابیں موجود ہیں بڑی سند کے ساتھ، فرمایا کیا ان عام کو کے پیچھے لگ کر میں اپنے آقا کی ادا کو چھوڑ دوں، ان عام کو کے پیچھے لگ کر میں اپنے آقا کی ادا کو چھوڑ دوں، سیر اس کا بھی ننگا ہو، سیر تیرا بھی ننگا ہو، پھر داڑھی اس کی بھی پہنچی ہو، داڑھی تیری بھی پہنچی ہو، پھر ٹائی اس کی بھی ہو، پھر ٹائی تیری بھی ہو، کوٹ اس کا بھی ہو، کوٹ تیرا بھی ہو، پینٹ اس کی بھی ہو، پینٹ تیری بھی ہو، پھر تم برابر دو، شراب وہ بھی پیے، شراب تو بھی پینے، پھر وہ بھی وہ کرے، تو بھی وہ کرے، مجھے یہ بتا ان کے اندر مسلمان کی پہچان کیسے ہم کریں گے؟ کیسے پہچان ہوگی محترم؟ کیسے ہم پہچان کریں گے؟ آئیے محترم، بہت ٹائم لے چکا میں آپ کا، میں جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ تیرے اللہ کی رحمت، میں ابھی جملہ نہیں نکلا، آگے جملہ تو آگے آ رہا ہے نا، جملہ بڑا کمال آ رہا ہے، بہت کمال۔ اللہ تعالیٰ کیوں پوچھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اللہ کی رحمت کیسی ہے؟ تو یہ جملہ فقط نبی کے لیے ہے کہ ہمارے لیے بھی ہے؟ آج پتہ لگے گا آپ کا، یہ فقط میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو سارا قرآن تو نازل ہوا میرے آقا کے قلبی عطر پر، زبان نبوت سے تلاوت ہوا ہے، زبان نبوت سے نکلا ہے، زبان نبوت سے خروج ہوا ہے، لیکن قرآن چلے گا قیامت تک، اس کا قانون چلے گا قیامت تک، اور آج قرآن ہمیں بھی پکار کے کہہ رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کیسی ہے، مولا کیسی ہے؟ فرمایا، اب جملہ سن لے، لینتا رسا، اے جی پورا نہیں چھوڑ، لینتا لام نو زیر لین تا زبر تا، لینتا اگے لہم، لینتا لہم، مولا کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی رحمت ہی تو ہے جس کی برکت سے تیرے دل میں نرمی آ گئی ہے۔ اللہ کی رحمت کی برکت ہی تو ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب تیرے دل میں نرمی آئی ہے، تیرے دل میں پیار آیا ہے، تیرے دل میں انس پیدا ہوا ہے۔ میں آگے نہیں چلنا چاہتا، بس میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اب سارے کاغذ کتنے آپ کو بیان کروں، یہی جملہ ہے کہ سنو، جس کے دامن میں اللہ کی رحمت ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ، تو جو چہرے کا مسکراہٹ سے فارغ ہے وہ تنہائی و خلق، جس طرح امیر مومنین حضرت فاروقیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قول سنیے، فرمایا کہ اگر اچھی بات کا تیرے دل پہ اثر نہ ہو، کیا اچھی بات کا تیرے دل پہ اثر، تیرا دل اچھی بات کو قبول نہ کرے، تو میں ابو بکر تجھے وصیت کرتا ہوں اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں خلوت میں رو رو کے رب سے معافی مانگ، توبہ کر، اس لیے کہ تیرا دل ایمان سے نہیں۔ اگر کہو تو میں اگلا جملہ بھی سنا دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اپنی زبان کو شکوے سے روک، سب کمال کا ہے، فرمایا اپنی زبان کو شکوے سے، آج کے بعد یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، اگر ہم نہ شروع کریں تو نقصان ہمارا ہے، اگر شروع کر دیں تو فائدہ ہمارا ہے، کمال نہیں؟ میرے ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر زبان کو شکوے سے روک لیں، رکوے سے، تو پوچھا جی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں ابو بکر گارنٹی دیتا ہوں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ آسانی نہیں، آگے ایک اور جملہ بھی آپ نے فرمایا بڑا کمال، فرمایا اگر مخلوق کی تکلیف کو دور کر کے اپنے سر پہ رکھ، کون کرے؟ میرے ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، اگر مخلوق اپنے سر پہ رکھ، اس سے بڑی اس کی بارگاہ میں سخاوت ہی نہیں ہے۔ اور میرے علی بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا اپنے بھائی کو اتنی جلدی معاف کر دیا کر جتنا
جتنی اس کی بارگاہ سے تو امید رکھتا ہے، جتنی ادھر امید رکھتا ہے، ادھر امید یہ رکھو کہ وہ جلدی معاف کرے اور بھائی کو تو معاف نہ کرے۔ پھر علی ناطق فرماتے ہیں، علی کہتے ہیں مجھے تعجب ہے، مجھے حیرانگی ہے اس بندے پر کہ بھائی سے ایک غلطی ہو جائے، رشتہ دار سے غلطی ہو جائے، اہل محلہ سے ایک غلطی ہو جائے تو بولنا بند کر دے۔ لیکن تعجب کی بات ہے تو روزانہ خود 100 غلطیاں کرتا ہے، کبھی اپنے ساتھ بھی بولنا بند کیا ہے؟ پھر حضرت امام علی رضا بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ، کمال کر دیا، جملہ اپنے دامن میں رکھو، بڑے قیمتی ہیرے ہیں، ان ہیروں کی قیمت عالم کائنات جتنی یہ دنیا ہے، دنیا وما فیہا، اربوں خربوں بھی لٹا دو، ان ہیروں کی قیمت نہیں پوری ہو سکتی جو ان عظیم ہستیوں کے منہ سے ہماری تربیت، ہماری اصلاح، ہمارے فقہ، ہمارے درد، ہماری محبت، ہماری شفقت، ہماری کامیابی کے لیے ہیرے نکلے ہیں۔ فرمایا جس کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان شکوے سے روکو، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ قول ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی رضا فرماتے ہیں بس جس کی زبان خراب ہو گئی اس کا نصیب ہی خراب ہو گیا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نصیب بھی کمال ہو جائے، مقدر بھی کمال ہو جائے، میری قسمت کمال ہو جائے، فرمایا پھر زبان بھی چلے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بول اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سر اتنا بتا دیں کہ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ اب دیکھیں سوال دیکھ لیں کیا؟ ابھی میں بس ایک ہی جملہ اور کہنا ہے پھر آپ سے اجازت، پھر کبھی زندگی کے لیے اس کو کھولوں گا۔ آپ نے بڑا میرا ساتھ دیا ہے، بڑے ذوق سے آپ تو یہ باتیں میری نہیں ہیں، قرآن سنت کی باتیں ہیں۔ جہاں قرآن سنت کی تعلیم ہوتی ہے وہاں فَأَنزَلَ السَّکِینَہ بھی ہوتی ہے، وَغَشِیَتْهُمُ الرَّحْمَۃُ بھی ہوتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَۃُ بھی ہوتی ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِی مَن سے پاک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کا نام لے لے کر فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ یہ پروٹوکول ہم دیکھ رہا ہے، یہ قرآن سنت کی تعلیمات کی برکت ہے۔ تعلیمات کی سارے بولیے، تعلیمات کی برکت، تعلیمات کی برکت ہے۔ میں کیا جملہ آپ کو دینے لگا تھا؟ بس یہی ہمارا امتحان ہے۔ اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے میرے آقا کے غلاموں نے عرض کیا آقا لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ یہی کہہ رہا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں بیان صرف 5 منٹ ہونا چاہیے، بس ایک بات دے دو، بس بیان ختم کرو تاکہ ایک بات لے لیں دامن کے سر سے۔ اب اتنی باتیں ہو گئی ہیں، ابھی میں بہتر کون ہے تشریح نہیں کرنی۔ کیا آقا نے فرمایا ہو کہ امیر ہے، غریب ہے، اہل علم ہے، جاہل ہے، عبادت والا ہے، نہیں کرنے والا ہے، پیر ہے جی، مرید ہے جی، نہیں، میرا آقا نے ایک ہی جملہ فرمایا۔ ادھر حضرت مسلم نے فرمایا شکوے سے زبان کو روک لو تو کیا ہو جائے گا؟ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ امام علی رضا کیا فرماتے ہیں؟ اگر زبان خراب ہوگی تو نصیب خراب، زبان کمال ہو گئی تو نصیب بھی کمال، آیا نصیب بھی کمال ہو نصیب جائے بھی کمال۔ اب سنیے اب کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ بہتر دیکھو جملہ سن لیں، بہتر کون؟ یہ جملہ بڑا بڑا ہے، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو مومن مخموم القلب وصدوق اللسان۔ بس میرا آقا نے سند دے دی ہے، میرا آقا السلام نے کیا دے دی؟ سند دے دی، سند دی۔ فرمایا جو دل کا صاف ہو، زبان کا سچا ہو، تو پورے علاقے میں سب سے غریب کیوں نہ ہو، میری نگاہ میں وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سب سے بہتر۔ بس میں ایک چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے میں اجازت لینا چاہتا ہوں، بس ایک چیز ہے، بس اس کے بعد آپ سے اجازت انشاءاللہ۔ یہ سب آخری بات، ایک بات بڑی خوبصورت ہے۔ ادھر کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میری رحمت ہی تو ہے جس کی برکت یا جس کے سبب یا جس کی وساطت سے، جس کی ذریعے سے تیرا دل نرم ہوا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، حسن اخلاق پیدا ہوا، ہمدردی پیدا ہوئی، خیر خواہی پیدا ہوئی، انس پیدا ہوا، لگن پیدا ہوئی، قربت پیدا ہوئی۔ یہ میری میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں پشمیر صاحب، تھکے نہیں آج جملہ کرنا چاہوں کہ اگر تو ہمدردی ہے
میں بھی اندر جھانکتا ہوں اپنے گریبان، تم بھی جھانکو، کیا ہمارے دل میں نرمی ہے، پیار ہے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، پیار ہے، دکھ سکھ میں شریک ہے، اندر کوئی شاعری کسی کے لیے اندر مخموم قلب ہے، تو پھر تجھے مبارک ہو کہ تیرے دامن میں اللہ کی رحمت ہے۔ اگر تجھے چیزیں تو فارغ ہیں، پھر اللہ کی رحمت سے تو محروم ہے، کیونکہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میری رحمت ہی تو ہے جس کی برکت سے لن تلہم سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، 3 جملے اس حدیث کے ہیں، 3 جملے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور مختلف حدیثوں کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، میرے پاس حوالے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت کے قرب و جوار میں، جنت کے قرب و جوار جانتے ہو نا، قرب و جوار میں اس کا مکان بنا کر دینے کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کے قرب و جوار میں اس کے مکان کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ آقا کیوں؟ فرمایا اگر جملہ سن لو، کیوں، کس عمل کی بنا پر؟ فرمایا وہ جھگڑا ختم کر دے، وہ جھگڑا ختم کر دے اگرچہ وہ حق بھر بھی ہو۔ اللہ ہوں مائدہ دار کوئی کار کے بھی کھاوے، حضرت صاحب کوئی مائدہ دار کر کے بھی کھاوے، وہ حق تے پھر جھگڑا ختم کر دے باہمیں وہ دن آپ میں اچھی کہہ سکتا میں جملہ اگر کم پھر ہو کوئی عجیب ہو جائے گا، سن لیا؟ اب دوسرا جملہ دے رہا ہوں، 3 جملے دینے ہیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ حق پر ہو پھر بھی جھگڑا، کیونکہ جھگڑا رب کو پسند نہیں، لڑائی رب کو پسند نہیں، دوریاں رب کو پسند نہیں، ہاں رب کو پسند ہے امن، پیار۔ تو چلو یہ تشریح ہو جائے گی۔ میں سنا جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت میں دیتا ہوں اگر جھگڑا ختم ہو تو جڑا جھگڑا پواوے بھی صاحب اے گل جڑی نا والفتنہ تو اشد من القتل والفتنہ تو اشد من الاکبر۔ بابری مسجد کو حضرت صاحب شہید کیا نا تو پوری دنیا میں قرآن مچ گیا، تو بابری مسجد جیسی اربوں خربوں مسجد بھی ہونا تو بیت اللہ شریف مسجد حرام کا مقابلہ نہیں۔ میرے جملے پہ غور کرنا دوستو، بابری مسجد شہید ہوئی تو پورے پاکستان، مجھے یاد اس کے مولانا محمد امین صاحب وہ اس وقت حجاب تھے، یہ جو ہندوؤں کے کیا کہتے ہیں، گردے کہتے ہیں، مندر، یہ دو تار مندر تھے، ادھر ایک مادر ٹون نے کوئی اور توڑے، ادھر بھی قرآن مچا۔ ایک بابری مسجد شہید کرنے پر مسلمانوں میں ہلچل ہو گئی، بابری مسجد، تو بابری مسجد اربوں خربوں مسجد ہو تو مسجد حرام کا مقابلہ نہیں۔ اب سنو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی خانے کعبے کو ڈھاوے 100 مرتبہ تو رب کو اتنا دکھ نہیں جتنا ایک قتل پر دکھ ہوتا۔ 100 مرتبہ بابری مسجد کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں کے مرکز کی بات کر رہا ہوں۔ 100 مرتبہ خانے کعبے کو ڈھائے، رب کو نہیں دکھ اتنا جتنا ایک قتل پر ہے۔ تو فرمایا والفتنہ تو اشد من القتل، لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنا قتل سے بھی سخت ہے۔ آج کے بعد ہمارے بھائیوں کی سالانہ محفل حضرت صاحب کی صدارت میں تہیہ کر لو، آج مسلمان ارادہ کرو، ہم نے جدا نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کو ملانا ہے، ملاتے 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 پھر جدا قبر میں پہلی ملاقات آقا سے ہو تو پھر آقا فرمائے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ تو میرا امتی میری امتیوں کو ملاتا ہے۔ اور میرے اور تاجدار مولا شریف کیا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو آپس میں ملانا، صلح کرانا، یہ اخلاق محمدی ہے۔ میرے تاجدار مولا شریف کا کیسا قول ہے، لو جب میں ٹائم پھر آپ کا زیادہ لے گیا، ایک قرب و جوار کی بات ہوئی، جنت کے قرب و جوار میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں اگر وہ جھگڑا ختم کر دے اگرچہ وہ حق پر بھی ہو۔ اگلی بات بھی سن لو نا، آگے سنو، فرمایا میں جنت کے درمیان میں
جنت کے درمیان میں، جنت کے درمیان میں جنت کے درمیان میں مکان کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ہاں جو ڈی ایچ مکان پسند کر دیں گے جنت گلبرگ ماڈل ٹاؤن میں جاؤ ٹاؤن گیا تقریر واسطے تے پچھلے